بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع تاریخ کی ان 4 عورتوں کا واقعہ ہے جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورۃ تحریم کی 3 آیات میں ارشاد فرمایا، جن میں سے 2 عورتیں قابل رشک اور 2 عورتیں قابل عبرت ہیں۔ ناظرین، 2 عورتوں کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور 2 عورتوں پر عذاب نازل فرمایا اور ان کو قیامت تک عبرت کا نشان بنایا۔ ناظرین، 2 بدبخت عورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، واحلہ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اسے نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت نوح علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بدنصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے جابروں اور ظالموں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی، جس سے قوم کے وہ لوگ ایمان لانے والوں پر ظلم کرتے تھے اور ان کو قتل کرتے تھے۔ نمبر 2، والا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت اور صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے مفاد کو چھپاتی رہی۔ ناظرین، جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، مگر وائلہ چونکہ منافقہ تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی کہ ہائے رے میری قوم! یہ زبان سے نکلتے ہی اس عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور وہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ ناظرین، بعض مفسرین اور مورخین کے مطابق زیر نظر تصویر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی ہے، جس سے اللہ رب العزت نے عذاب میں مبتلا کر کے اس وقت پتھر کی بنا دیا تھا اور یہ قیامت تک عبرت کا نشان بن کر یہاں موجود ہے۔ ناظرین، اردن میں بحر مرادار کے کنارے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی، جہاں اب پانی موجود ہے۔ اس مقام پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم رہائش اختیار کیے ہوئی تھی۔ نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قوم پر عذاب نازل کیا، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ساتھ ہی ساتھ فرشتوں نے پیچھے نہ مڑنے کا بھی کہا تھا، جس پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ وہی بت بن گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا یہ مجسمہ آج بھی اردن کے بحر مردار کے کنارے پر موجود ہے، جو کہ پہاڑ پر ہے۔ مجسمہ اس طرح دکھائی دیتا ہے جیسے وہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہی ہو اور اچانک بت بن گئی ہو۔ اردن کا یہ مقام اب سیاحتی مقام بھی ہے اور مسلم دنیا میں اسے ایک اہم اور سبق آموز مقام کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین، اب 2 خوش قسمت عورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ناظرین، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئی
جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب مسلط کر دیے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھوک کر اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ مگر ان مصائب کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہی اور فرعون کی کفر سے اللہ رب العزت کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہی، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ ناظرین، بعض روایات کے مطابق وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئیں۔ روایات کے مطابق آپ جنت میں نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں شامل ہوں گی، اور جنت میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوں گی۔ نمبر 2، حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکن اطہر سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے تانے مار کر اور الزام لگا کر ان کو بڑی بڑی اذیتیں دی، مگر یہ صابرہ رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ناظرین، ان چاروں عورتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت وائلہ، یہ دونوں ہمارے دو مقرب بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العزت مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب انہوں نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، اور عمران کی بیٹی مریم سلام اللہ علیہا جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئی اور جنت میں داخل ہوئی۔ ناظرین، اگر آج آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔